السلام علیکم بچوں، آج ہم قواعد سیکھے میں جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے اسم ضمیر۔ اسم کی تعریف آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، میں ایک بار دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ اسم کسی شخص، جگہ، چیز یا ملک یا شہر کہہ سکتے ہیں آپ کا نام ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی نام، چاہے وہ کسی جانور کا ہو، کسی انسان کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی چیز کا ہو، وہ اسم کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر قواعد میں ہم جس ٹاپک پر آج ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اسم ضمیر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسم ضمیر کسے کہتے ہیں۔ تو اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم صفحہ نمبر 27 پر دیا ہوا یہ پیراگراف پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اسم ضمیر کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیا ہوا پیراگراف غور سے پڑھیں۔ سارا اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ سارا سڑک پار کر رہی تھی کہ سارا نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی۔ سارا نے فاختہ کو اٹھایا اور اسے گھر لے آئی۔ سارا نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا، جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں بچوں، اس پیراگراف کو جب میں نے پڑھا تو آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ پیراگراف میں ہر جگہ پر سارا کا نام آیا ہے، ہر جملے کے شروع میں۔ یہ دیکھیں، سارا، 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 یہاں پر بھی دیکھیں سارا، سارا۔ تو اگر ہم ہر دفعہ سارا کا نام نہ لیں اور اس کی جگہ کوئی اور ہم لفظ استعمال کر لیں تو پھر ہمارا پیراگراف پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگے گا۔ لیکن اس پیراگراف میں جو بار بار الفاظ آیا ہے، جس لفظ کی بار بار تکرار ہوئی ہے، وہ ہے سارا۔ تو اگر ہم اس پیراگراف کو اگر اس طرح سے پڑھیں، دیکھیں نیچے یہاں پر دیا ہوا ہے پیراگراف، تو چلیں پڑھ کر دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا کہ اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے۔ سارا اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ وہ سڑک پار کر رہی تھی کہ اس نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی۔ اس نے فاختہ کو اٹھایا اور اسے گھر لے آئی۔ اس نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا، جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، صرف پہلے لفظ میں تعارف کرانے کے لیے کہ وہ بچی جو ہے اس کا نام سارا ہے، یہاں پر سارا لگایا گیا ہے۔ سارا اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی، لیکن دوبارہ سارا نہیں، جیسے یہاں پر سارا سڑک پار کر رہی تھی، دوبارہ میں وہاں پر سارا کی جگہ وہ لگایا گیا ہے، واو ہے وہ سڑک پار کر رہی تھی کہ اس نے، یہاں پر بھی اس سارا کی جگہ پر لگا ہے، یہاں پر وہ سارا کی جگہ لگا ہے، یہاں پر اس سارا کی جگہ پر لگا ہے۔ اس نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی۔ اس نے فاختہ کو اٹھایا اور اسے گھر لے آئی۔ دیکھیں یہاں پر بھی اس نے فاختہ کو اٹھایا، تو یہاں پر بھی اس سارا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا، جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا، بار بار جب ہم کوئی پیراگراف لکھتے ہیں تو اس میں کسی ایک لفظ کو بار بار لکھنے کے بجائے ہم اس اسم کی جگہ کوئی اور لفظ لگا لیتے ہیں تو وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے، اور اس سے پیراگراف پڑھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے، اور ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے لفظ بھی لکھنے آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، سارا کی جگہ جو لفظ لگے ہیں وہ ہے وہ، اس، یہاں پر بھی اس۔ تو بچوں، یہ جو کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی اسم کی جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اوپر دیے گئے پیراگراف میں وہ اور اس جو ہے اسم ضمیر ہے، کیونکہ یہ سارا کی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وہ لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے وہ، انہیں، ہم، تمہارا، اس کا، وغیرہ۔ اب دیکھیں، آپ ان لفظوں کو اپنے الفاظ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اپنے جملوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے علی صبح جلدی اٹھتا ہے، وہ ہر روز دانت صاف کرتا ہے، پھر وہ اسکول جاتا ہے، اس نے اسکول میں آج ایک بہت اچھا کام کیا اور اس نے استاد صاحب سے انعام بھی حاصل کیا۔ تو
تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہم نے علی کی جگہ پر مختلف لفظ لگائے، تو یہ تمام لفظ اس میں ضمیر کہلاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک خالی جگہ پر دی ہوئی ہے صفحہ نمبر 27 پر سوال نمبر 8 میں۔ خالی جگہ میں درست اس میں ضمیر لکھ کر جملے مکمل کریں، جیسے ہم، اس، مجھے، وہ، ہمیں، میں۔ اب یہ جو ہے سارے لفظ جو ہیں اس میں ضمیر ہیں کیونکہ یہ اسم کی جگہ پر آتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلی خالی جگہ ڈیش کے چچا ڈاکٹر ہیں، تو یہاں پر کیا لگے گا؟ ڈیش کے چچا ڈاکٹر ہیں۔ یہاں پر لگے گا اس کے چچا ڈاکٹر ہیں۔ اس کوئی لڑکا بھی ہو سکتا ہے، کوئی نام بھی ہو سکتا ہے، کوئی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں پر ہم نے اس میں ضمیر استعمال کیا ہے، اس کے چچا ڈاکٹر ہیں۔ ڈیش دعوت میں گئے، تو یہاں پر کیا لگے گا؟ ہم دعوت میں گئے۔ اگلی خالی جگہ پر دیکھیں ڈیش روزانہ اسکول جاتا ہے، تو یہاں پر کیا لگے گا؟ وہ روزانہ اسکول جاتا ہے، وہ روزانہ اسکول جاتا ہے۔ ڈیش موبائل کی مدد سے تصویریں بنانا پسند ہے، ڈیش موبائل کی مدد سے تصویریں بنانا پسند ہے۔ مجھے موبائل کی مدد سے تصویریں بنانا پسند ہے۔ اب مجھے جو ہے وہ اس میں ضمیر ہے کیونکہ یہ اسم کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ استاد صاحب نے ڈیش شاباش دی، استاد صاحب نے ڈیش شاباش دی۔ یہاں مجھے بھی آ سکتا ہے، ہمیں بھی آ سکتا ہے، تو میں یہاں پر لکھوں گی مجھے۔ استاد صاحب نے مجھے شاباش دی۔ مجھے جو ہے اس میں ضمیر ہے کیونکہ وہ اسم کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ ڈیش ایک ذہین لڑکی ہے، ڈیش ایک ذہین لڑکی ہے۔ یہاں پر آ جائے گا وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ تو یہاں پر بچوں آپ نے دیکھا اس، وہ، مجھے، ہم، مجھے، وہ، یہ سارے اس میں ضمیر ہیں جو کہ کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو بچوں آج کا یہ تھا ہمارا ٹاپک اس میں ضمیر۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یاد رکھیں تم، تمہارا، میرا، یہ ہمارا، یہ سارے لفظ اس میں ضمیر ہیں جو اسم کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں۔ رجسٹر پر اس کی مشق ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو اس میں ضمیر آ جائے اور دہرائی کی مدد سے آپ اس کی پریکٹس کر سکیں۔ اچھا انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔